شک اور میں چچا اور پپا دونوں کے حوالے سے کہوں گا، عروج کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ عالم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ واسطہ مولن نہ ہو، یہ چینل چلا رہے ہیں، ایک کے چینل کا نام ہے مدنی۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض والانس وسائر المخلوقین والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه حماة الدين وعلى سائر أمته أجمعين بحق طه وياسين أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله مع المتقين بھائی بند ہو گیا۔ نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، تم بڑے قدر میں آرام فرمانے والے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین، والآخرین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اجل درود پاک پیش کرنے و پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریمہ۔ تیمناً و تبرکاً امام اہل سنن فخر زمین و زمن، مقتدائے عارفان روزگار، آقائے نعمت دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے حمایت حق کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف فرما دیا اور اثر نو دین مصطفیٰ کو استحکام بخشا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے شازمان رسول کا سخت محاسبہ کیا اور اپنے نیزہ قلم سے نجدیت کے کلیجے کو چاک کر دیا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے انگریزوں کی طاغوتی طاقت کو توڑ کر پرچم اسلام کو بلند فرمایا۔
کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا۔ میں اپنا تعارف نہیں کرا رہا، اس عبقری اور اس عظیم شخصیت کا تعارف پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہا ہوں، جس کا پوری دنیائے سنیت پر ایک عظیم احسان ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حضرت سے اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی الرجی رکھنے والے تھے اور اس دور میں بھی ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت سے الرجی رکھنے والے نہ ہوتے تو ہمارے امام درد و کرب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ نہ پیش کیے ہوتے۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہاب تم پہ کروڑوں۔ امام عشق و محبت نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتوں نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت تیرے ساتھ ہو۔ بالا حضرت نے عرض کیا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ تو شہنشاہ بغداد کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں شہنشاہ بغداد کی حمایت تیرے ساتھ ہوگی۔ جب امام عشق و محبت نے عرض کیا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، تو ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قلم چلے گا وہاں وہاں ہندوستان کے راجہ کی نصرت تیرے ساتھ ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، شہنشاہ بغداد کی حمایت ملی، خواجہ پاک کی نصرت ملی۔ میرے اعلیٰ حضرت بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر جا پہنچے کہ شبن سے چلنے والوں کے سبحان اللہ، شبن سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیہ۔ لال بھائی، اس کی دعوت ہم نے بھی آپ کو دے رکھی ہے، کہیں آپ کی دعوت کینسل نہ کرنی پڑ جائے۔ جائیے اس کو سنبھال دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ سیلاب کی طرح مجمع، آپ کی یہ دیوانگی، یہ آپ کی ورافتگی یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح ہم سرکار تاج الشریعہ کے نام پر جان و دل نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، وہی جذبہ ان کے شہزادہ نور قائد ملت پر بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ وفادار تاج الشریعہ، غلام تاج الشریعہ، فدائے تاج الشریعہ، شہزادہ
ذکیر احمد صاحب حشمتی شریعہ کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے ڈفلی بجانا شروع کر دیا جی 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 اب تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں کہ فیض کسے کہا جاتا ہے۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فیض کس کو کہتے ہیں، فیض کس چیز کا نام ہے۔ اگر اس فیض کو دیکھنا ہے تو آمد قائد ملت کے موقع پر اس مجمع کو دیکھ لو، فیض کا معاملہ ہے۔ آمد حضور قائد ملت، ہماری ہمت ہماری طاقت، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ ہے کہ ہم کو سرکار شریعہ کے مشن کو آگے بڑھانے کا عزم رکھنا ہے۔ ابھی میں اعلیٰ حضرت کا تعارف پیش کر رہا تھا، اس سے متعلق دو چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیجیے، اور بلال بھائی سے اب کچھ عرض کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ دے دو، وہ دے دو، وہ لگا ہمارے موقع پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ منہ سنبھال، لگے نہیں بیٹا، ہاں لا ادھر، میری آواز ایسی ہوئی توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے تعارف میں جو شعر میں پیش کر رہا تھا، سماعت فرما لیجیے۔ ارشاد ارشاد، بے شک، سبحان اللہ، جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا، اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ، ایسی صدا بلند کرو کہ ایک پلین کی آواز پست ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا، ہے وہ زلف پریشان احمد رضا، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر، دیکھ لو روئے تابان احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا بھی کھاتا کھول رہے ہیں، نعت خواں شعرا کے کھاتے کھلتے ہیں، ہم لوگوں کے تو کھاتے بند ہی چلتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، آپ نے ہمارا کھاتا کھول دیا۔ ہمارے رضوان بھائی یہ مسکرا رہے ہیں، یہ کھاتا جو ہے 10-20 سے نہیں کھولیں گے، بھاری رقم سے کھولیں گے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، ماشاء اللہ۔ اور ایک ان کا چہرہ ہے، جی، ان کا چلا چلی بھوپال دلی والوں کا، قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، اور چہرے پہ چلا، لیکن اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا۔ لائیے حضرت مشاہد بھائی، یہاں تو ہم ہر ایک کو نام سے جانتے ہیں، ہے نا؟ اور نام اگر نہیں تو چہرے سے ہم ضرور پہچانتے ہیں۔ قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، چلے پہ چلا۔ میں نے کہا مولا اس کے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہوتا؟ رب کی مشیتوں نے جواب دیا، اس کے چہرے پر اس لیے نور نہیں ہوتا کہ میرے حبیب کو صاحب نور نہیں مانتا۔ مولا سنیوں کے چہرے پہ نور کی ہوتا ہے، سنیوں کے چہرے پہ لائٹ کی ہوتی ہے، سنیوں کے چہرے پہ جگمگاہٹ کی ہوتی ہے۔ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا
کہ میرے حبیب کے عاشق احمد رضا سے جب ہم نے بارگاہ رضا میں حاضری دی اور عرض کیا سرکار سنیوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے، تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ سنیوں کے چہرے پر اس لیے نور ہوتا ہے کہ سنی اپنے نبی کو اس شان کے ساتھ نور مانتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب تیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام رسول، غلام رسول، وفادار رسول، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ سبحان اللہ، فٹبال میں یہ ہماری افان بھائی کہہ رہے فٹ کر میں نعرہ لگاؤ، ہول سیل میں نہیں۔ آج ٹائم کم ہو دیکھیے ادھر 50 چھپا ہوا ہے۔ اور اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ دلی میں تقریر کر رہا تھا، ایک سامنے وہ 20 کی نوٹ ہمیں دی اور پھر تو دیتے ہی چلے گئے، اور پہلی بار اس 20 کی نوٹ سے میری ملاقات، میں بھی خوش ہو گیا اور انہیں ہول سیل میں دعا دینا شروع کر دیا۔ رقیب جلسہ بہت ہوشیار تھے اور سمجھ گئے کہ حضرت کو کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت، ہم نے کہا سنبھال کے دعا دیجیے۔ ہم نے کہا یہ بھی کوئی سنبھال کے دینے والی چیز ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ 200 کی نہیں ہے 20 کی ہے۔ ہم نے غور سے دیکھا، ہم نے کہا واقعی ہے تو 20 کی ہے، ہم تو 200 کے حساب سے دعا دے رہے ہیں۔ جب اس قسم کی نوٹ ہمارے پاس آتی ہے تو میں غور سے دیکھ لیتا ہوں۔ 10 والی نوٹ میں جو نہیں نکلی ہے نا، اس میں مخالفہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک شعر میں آپ سب کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں، جی جی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے سینے میں کتنا دم، سینے میں تو دم سنیوں کے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان ان کے سینے میں نادم ہو گئے، اور سنی ماشاءاللہ سعودیہ کی ریال پہ ناز نہیں کرتا ہے، آمینہ کے لال پہ ناز کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سعودیہ کے ریال پہ مرتے ہیں اور ہم آمینہ کے لال پہ مرتے ہیں، تو نہیں کہنا۔ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لگے نہ لگے ہمیں اس کی کیا فکر۔ ہم تو تاج الشریعہ کا پیغام، اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک شعر میں آپ سب کی طرف سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ، اور اب آپ کے سینے کی قوت کا جائزہ بھی لینا چاہوں گا۔ جی دیکھیے لوگ پیشگی دے رہے ہیں، ایڈوانس میں دے رہے سبحان ہیں۔ یہ ہمارا محلہ، ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں نا، اللہ، کہیں دور تھوڑی رہتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جب علاقے میں آدمی ہوتا ہے تو بڑا نڈر ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی چوکن نہ رہتا، جی کہیں سے کوئی دیائی والا حملہ نہ کرتے، کہیں سے کوئی دیائی والا حملہ نہ کرتے۔ بڑے حملے میرے اوپر ہوئے، 1 2 نہیں درجنوں سے زیادہ حملے ہوئے، لیکن ان کا ہر حملہ ناکام رہا، اور حبلی میں تو سرکاری تاج الشریعہ کی زندہ کرامت رہی۔ صرف 15 لڑکے تھے جنہوں نے جلسے کو رکھا تھا، وہ تاج الشریعہ کے امامے کے کلر کا کرتا سلا کر کے زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلا لگائے ہوئے تھے۔
اور جب میں وہاں پہنچا تو ہگلی کے سارے علماء ہوٹل میں مجھ سے ملنے آئے. انہوں نے کہا حضرت آپ ہماری جماعت کی امانت ہیں. تو ہم نے کہا کہاں لے جائیں گے آپ؟ تو بولے لے نہیں جائیں گے، آپ کو ہم بچانے آئے. ہم نے کہا ایسا؟ بولے ہاں. انہوں نے کہا کچھ دنوں پہلے حضرت علامہ مفتی سید کفیل احمد صاحب قبلہ ہاشمی بریلی شریف سے آئے اور ان کا بھی ارادہ تھا رد کرنے کا، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے رد نہ کر کے کسی اور موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے چلے گئے. تو ہم نے کہا حضرت کا ہاشمی خون جوش میں آنا چاہیے تھا، لیکن حضرت نے رعایت کر دی ہوگی کسی وجہ سے. لیکن میں بھائی نسبتاً حشمتی ہوں. میں نسبتاً حشمتی ہوں یار، اور وفادار حشمتی ہوں. تاج الشریعہ کے چرنوں پر، ان کے شہزادے کے قدموں پر جان نچھاور کرنے والا حشمتی ہو. مفتی بشیر احمد صاحب حشمتی، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ. یہ دور مجھے یاد آتا ہے جب مجھے کہا گیا تھا کہ حشمتی نہیں اسدی ہے. جی جی آ گیا تھا کہ نہیں؟ جی جی جی. میں نے سرکار تاج الشریعہ کی موجودگی میں 90 فٹ دھراوی کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ کہنے میں بڑی تاخیر کر دی. آپ کو بہت پہلے یہ کہنا چاہیے تھا. اگر میں تاج الشریعہ کے چرنوں پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں تو ان کے لال کے چرنوں میں بھی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت، مظہر اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت. اگر میں تاج الشریعہ کا غلام ہوں تو ان کے شہزادے کا بھی، اور اس خانوادے کے ہر اس شہزادے کا میں غلام ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو. یہ کہا تھا میں نے حضرت کی موجودگی میں، اور اس پہ میں قائم ہوں. نہ ہو تو مجھے آزما کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، میں اس پہ قائم ہوں. آپ ہر چند کوشش کر لو کہ میری غلامی کی نسبت ختم ہو جائے. تم تو ختم ہو سکتے ہو لیکن میری غلامی کی نسبت ختم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اور آئیے اب ادھر ادھر نہ لے جائیں آپ کو، وہی شعر جو آپ کی طرف سے پیش کرنے جا رہا تھا. جی جی جی. کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے. یہ احسان بھائی، آپ تو بڑا احسان ہمارے ساتھ کیے. ماشاءاللہ. لاک ڈاؤن میں کسی نے مولویوں کی خیریت نہیں پوچھی تھی. ایک احسان بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہوگی تو بتا. اس احسان کو ہم کبھی نہیں بھولیں. واہ 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 سبحان. ہم نے کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے، آمین آمین. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. کم سے کم اس ماحول میں آپ نے میری خیریت کو پوچھی. اور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے. لیکن کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم آپ کو یاد کریں گے. آپ کا وہ احسان میں نہیں ہوگا. اچھے اچھے لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو ڈاؤن کر دیا تھا، جی جی. لیکن اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں آپ نے ایک عالم دین کی
خیریت اس حوالے سے پوچھی، پتہ نہیں کیا صورت حال ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی روزی میں اللہ برکتیں عطا آمین آمین. وہ شعر سن لیجئے پورا. کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیا. اور دم دبا کر بھگے نجد کے بھیڑیے، آ گئے جب غلامان احمد رضا، آ گئے جب غلامان احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو ان کے بھیڑیوں کے بھگنے کی تاریخ. جی 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 جی. ہمارے پاس تو ان کے شیروں کی بھگنے کی بھی رودات واہ 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 موجود واہ. ہے. چنانچہ تحدیث نعمت کے طور مرشد و مرشدنا غیظ المنافقین مناظر اعظم ہند حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان علیہ رحمت الرحمان. واہ 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 واہ. شیر سنت سے آپ کو جلدی نہیں ہونا چاہیے. جی. نہیں. شیر سنت کا نام آئے تو آپ تڑپ جاؤ، اس لیے کہ شیر سنت وہ ہیں جن کے تعلق سے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ سنیت کے قلعے کا نام امام محمد رضا ہے اور اس کے رنگ و روغن کا نام حشمت علی ہے. مظہر اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، حضور شیر بشے اہل سنت. یہ ادری کی سرزمین ہے. واہ 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 واہ. مناظرہ ہونا اس سے چلا چلی بھوپال سے لیا. یہ صاحب آپ ذرا پیچھے ہو کے بیٹھے، کبھی آپ نیچے نہ جائیں تو یہ لوگ چومنے میں ہی آپ کا پیر ٹھوکا دیں. اچھا پیر پہ حضرت کی تکلیف. ماشاء اللہ. دیکھیے پورا بریلی شریف کا جلوہ یہاں نظر آ رہا. یہ سید کیفی صاحب قبلہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. انہوں نے سرکار تاج الشریعہ سے بہت فیض پایا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادری کی سرزمین مناظرہ ہونا ہے کس سے؟ دیوبندیوں سے. دیوبندیوں سے مناظرہ ہونا. سرکار صدر الشریعہ ہیں عالم بے چینی میں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. جب آپ کی ایک کیفیت کسی عالم دین نے دیکھی تو کہا حضور آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں دیوبندیوں کے اسٹیج پر 150 مولوی آ چکے ہیں. انہوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ ہمارے بھی خیمے میں 300 مفتیان کرام علماء دین تشریف لا چکے ہیں. حضرت صدر الشریعہ کا جملہ سنیے. سرکار صدر الشریعہ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے خیمے میں بھی 300 علماء آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک میرا حشمت علی نہیں آیا ہے. سبحان انہوں نے اللہ. کہا حضور اگر وہ نہیں آئے تو کیا ہوا؟ تو اب صدر الشریعہ کا جواب سنو. سرکار صدر الشریعہ فرماتے ہیں جس طرح مجدد کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے امام احمد رضا کا انتخاب ہوا ہے، ایسے ہی مناظرے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے حشمت علی کا انتخاب ہوا ہے. اس لیے مجھے ان کا انتظار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، بچا کا ہندوستان، حضور مظہر اعلیٰ حضرت، حضور تاج الشریعہ. اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں سناؤں تحت اللفظ بلا ترنم. ترنم میں تو آپ نے خوب سنا، اب بلا ترنم میں سنیے. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سماج کے لیے جو حقیقت پر مبنی ہے. ابھی کچھ سالوں پہلے مہاراشٹر میں ایک سرزمین ہے اورنگ آباد، وہاں پر دیوبندیوں کا اجتماع ہوا تھا.
بہت سارے نوجوان بہکا کر کے برگلا کر کے وہاں پہنچائے گئے تھے۔ اتفاق سے ہمارے محلے کا ایک نوجوان ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اور جب وہ اورنگ آباد کے اجتماع میں گیا تو ان جماعتیوں نے اس کو وہیں سے جماعت میں پارسل کر دیا، اور جب جماعت سے وہ آیا تو اس کا چہرہ سوکھے کریلے کی طرح ہو گیا تھا، تسبیح کے دانے گھما رہا ہے، گھما نہیں پا رہا ہے۔ ہم نے کہا تو اچھا خاصا نوجوان تھا، یہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں، اورنگ آباد کے اجتماع میں چلا گیا۔ ہم نے کہا پھر وہیں سے ان جماعتیوں نے ہم کو جماعت میں پارسل کر دیا۔ ہم نے کہا پھر کیا؟ ان جماعتیوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ جیتے جی مجھے قبر نظر آ رہی ہے، اس کے بچھو نظر آ رہے، اس کے سانپ نظر آ رہے، اس کے اژدہے نظر آ رہے۔ ہم نے کہا تو بیوقوف نہیں مہا بیوقوف ہے۔ کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا وہ ایسے کہ اگر تجھے جانا ہی تھا تو اورنگ آباد کے اجتماع میں کیوں گیا؟ اس نے کہا پھر کہاں جاتا؟ میں نے کہا بریلی شریف چلا جاتا۔ کہا بریلی شریف جاتا تو کیا ملتا؟ میں نے کہا بریلی شریف جاتا اعلیٰ حضرت کا نسخہ پاک ملتا، لہج میں اس نے رخ سہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یہ ہمارے احمد بھائی ماشاءاللہ، یہ بھی پورا علاقہ سماجے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر رضوان بھائی کا ہاتھ ہے نا، اور ان کے اوپر سرکار تاج الشریعہ کا ہاتھ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، ہم نے جاوید بھائی سے پوچھا کہ ہم کب تک آپ کے یہاں آئیں؟ انہوں نے کہا آئیے، آپ پیشہ پڑھا کر کے ہم نے کہا اچھی بات ہے، ہم سمجھ گئے ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں ایک سے ایک سرکار تاج الشریعہ کے دیوانے و فرزانے موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ اس جلسے کو کافی دیر تک چلنے کے لیے اگر سنبھالنے کی نوبت آئے گی تو سنبھال لیں گے، سنبھال رہے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ہم بھی بے فکر ہو کے بول رہے ہیں۔ ادھر آپ بیٹھے ادھر ہمارے سامنے اچھو بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ سنبھال لیتے ہیں ماشاءاللہ موقع ہے۔ یہاں اکثر لوگوں کو پہچانتا ہوں، اس لیے سامنے آ جاتے تو نام بھی زبان پہ آ جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، آمین تو کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، آپ خوش نصیب ہیں، شہادت مند ہیں کہ آپ کے اس تیار نور میں کوئی اور نہیں، سرکار تاج الشریعہ کے لخت جگر آ رہے نور نظر آ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ حضرت کا جب چہرہ دیکھیں گے، اور خاص کر وہ مسکراتا ہوا چہرہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، خاص کر وہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی۔ پوری تھکاوٹ آپ کی، بڑی محنت آپ نے جلسے کے تمام میں کی، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور چمکتا ہوا چہرہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ تو قربان ہونا ہی چاہیں گے، لیکن جب غیر اس چہرے کو دیکھیں گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب بریلی کے تاج الشریعہ کے لال حضرت اسجد رضا کے چہرے کے نور کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کے نور کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور تاج الشریعہ، جلوہ حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں آپ۔ اور آپ میں سے جو ابھی تک کسی پپا یا چچا کے مرید نہ ہوئے،
جی جی ہے نا؟ اندھیرے میں لائٹ بند کر کے مرید کر رہے ہیں. جی جی اب تک اگر کسی پپا یا چچا کے مرید نہیں بنے ہیں اور بنے بھی ہیں وہ بننا صحیح نہیں ہے. پیر کے لیے جہاں 4 شرطیں ہیں انہی 4 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے عالم ہو. بے شک. اور میں چچا اور پپا دونوں کے حوالے سے کہوں گا عروج کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ عالم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. واہ واہ واہ. دوسرے فاسق مولن نہ ہو. یہ چینل چلا رہے ہیں. ایک کے چینل کا نام ہے مدنی. کسی کو ہضم ہو نا ہم دادو چریا غلام ہیں. آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ جی 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 ہم دادو شریعہ کے غلام ہیں. ہم دادو شریعہ کے مشن کو بڑھانے کا عزم لے کر کے چلے ہیں. اور جب دادو شریعہ کے سارے موقف پر آپ عمل کر رہے ہو تو اس موقف پہ بھی عمل کرو کہ میرا سرکار دادو شریعہ نے فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ اور داعی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان تاج الشریعہ، پیغام تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، جماعت رضائے مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. جماعت رضائے مصطفیٰ کے فائنل تھے. جب جلسہ ہوتا ہے ہماری جماعت کے جی علماء اکثر اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوتا. جب آتے ہیں تو ان کا لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے اور لقب بھی بدل جاتا ہے. جی محافظ مسلک اعلیٰ حضرت لکھا جاتا ہے. جی پاسبانی مسلک اعلیٰ حضرت لکھا جاتا ہے. اور جب ڈی.آئی کے بینر تلے یہ پروگرام کرنے جاتے ہیں تو مصلح قوم و ملت لکھا جاتا ہے، ہمدرد قوم و ملت لکھا جاتا ہے اور اس میں فخر و ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ نے فرمایا تھا. جب فرمایا تھا اب تھوڑی ارے ہم نے کہا ظالموں وہ تمہارا پیر ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا. میرا پیر تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تمہیں قیامت تک زندہ رہے گا. تو اس کا فرمان کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے. اور جب تک تم توبہ رجوع نہیں کر لیتے تب تک باقی رہے. بستی بستی کھڑیا کھڑیا، بستی بستی کھڑیا کھڑیا، علم کا ساگر فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا دریا. کون بنا مہمان کعبہ، پیغام حضور تاج الشریعہ. مسلک اعلیٰ حضرت کا آپ تحفظ چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں بتائیے. ارے اسی لیے تو جلسہ رکھا گیا. تحفظ کیسے ہوگا؟ عام آدمی بیمار ہو تو علاج ممکن اور ڈاکٹر ہی بیمار پڑ جائے تو جو قوم کے ڈاکٹر کہلاتے ہیں بیمار پڑ گئے. شرکت کرتے ہیں، جی تقریریں کرتے ہیں اور بیٹھ کر کے ساتھ میں ذات کھاتے بھی ہیں. اور جب ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں ہم بھی محافظ مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ آپ بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیے. عورتوں کو جانے کے لیے ملت عورتوں کو جانا کے لیے الگ سے راستہ رضاکاران انہی کا چہرے نور آپ بھی دیکھنے آئے ہو، ہم بھی آئے.
ہے نا، لیکن امن و شانتی کا ماحول ہے۔ عورتوں کے لیے رضاکاران حضرات سے میں گزارش کروں گا ان کے لیے الگ سے کوئی راستہ کر دیں، یہاں درمیان سے نہ نکالیں تو بہتر ہے۔ ہاں اچھا موقع، سنہرا موقع ہے۔ ادھر سے اسٹیج کے پیچھے سے ادھر سے نکالیں۔ سرکار تاج الشریعہ کے نورے نظر آ رہے ہیں، راستے دکھا رہے ہیں۔ ہاں، جو تاج الشریعہ کے مرید ہیں، سبحان اللہ ولایت احترام، جو بچ گئے ہیں، اب کسی پپا اور چچا کے خیمے من جاؤ، کسی پاکھنڈی پیر کا دامن مت تھامو۔ اگر تھامنا ہے تو میرے سرکار تاج الشریعہ کے لال قائد ملت کا دامن تھام لو، اور تھام کر کے سینہ ٹھوک کر کے یہ کہو کہ ہم نے ان کی نسبت کا جو حضرات جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے استقبال کریں، اور رضاکاران حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آگے کا راستہ چھوڑ دیں، بالکل کسی طریقے کی افراتفری کا ماحول نہ پیدا ہونے دیں، حضرت کو نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف لانے دیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات آگے ہو جائیں، یا جہاں کھڑے ہیں لوگ وہیں کھڑے رہیں، اپنی اپنی جگہ سے کھسکے نا۔ الحمدللہ علماء سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے طور پر کوئی مسافہ نہیں کرے گا، درمیان میں اسٹیج پہ آپ حضرات تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، جگہ دے دیں، اور میں رضاکاران حضرات سے گزارش کروں گا کہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو اسٹیج تک لائیں، اور حضرت کے آنے میں کسی طریقے کی کوئی دشواری نہ پیدا کرے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، اطمینان سے کھڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی حضرت اس بلند کرسی پہ بیٹھیں گے، سب لوگوں کو زیارت ہوگی۔ اور جو لوگ حضرت کے حوالے سے یا ادھر سے ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیوگرافی نہ کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کھڑکیوں سے لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جسے ایک بار جس نے دیکھ لیا بار بار دیکھنے کی تمنا رکھے گا، سبحان اللہ۔ ہاں، جس چہرے میں تاج الشریعہ کی چمک ہے، مفتی اعظم کی جھلک ہے، حجت الاسلام کی دمک نظر آتی ہے، جب سب کو ملاؤ گے تو وہ چہرہ قائد ملت علامہ ارشد رضا خان صاحب کو لا کر نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ آپ حضرات بہت، یہی ادب ہے، ادب کا طریقہ بھی یہی ہے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ حضرات اپنے آنے والے مہمان کو تکلیف نہ دیں، سبحان اللہ۔ اگر آپ ادب کے ساتھ ان کے چہرے کی زیارت کریں گے تو میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، انشاءاللہ اگر آپ ہدایت کے لیے آئے ہو تو انشاءاللہ کل سے آپ کو ہدایت ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس چیز کو لے کر کے آئے ہو انشاءاللہ ان کے چہرے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو پورا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ آگے علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ درمیان میں علماء کرام بھی کسی طریقے سے افراتفری کا ماحول نہ پیدا ہونے دے، حضرت کو آنے دے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ جو علماء والہانہ انداز میں آپ نعروں کا جواب دیں، جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے، حضرت کو آ جانے دے، پھر اس کے بعد عرفان بھائی حضرت کا استقبال نعروں سے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت جیسے ہی اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں، مصافحہ نہ کریں گے علماء کرام بھی مصافحہ نہ کریں گے۔
آپ حضرات تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. ایک شعر حضور بول دیں, حضور ایک شعر بول دیں. آپ خاموش رہیں. ایک شیر سماعت فرمائے, مچھلی کہتے سبحان اللہ. تم بغض کی کشتی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیے. سب بیٹھ جائیں. حضرت کے واسطے, سرکار تاج الشریعہ کے واسطے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. ان کے شہزادے نور کا نورانی چہرہ نام سے آپ دیکھیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. سب تشریف رکھیں. آپ حضرات تم بغض کی کشتی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ السلام علیکم. تم بغض کی کشتی سے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ارے بیٹھا کبھی آگے جا ہٹو تم لوگ, آگے جاؤ. ارے اپنے رضا سے عداوت ہے, اسد دیا سے عداوت ہے, تو مر کیوں نہیں جاتے؟ آمد شاہ حضرت رضا سے سرے یوں چکمکائے ہوئے ہیں. ارے ایسا لگتا ہے کہ تاج الشریعہ خود ہی تشریف لائے. یہاں سے آپ لوگ ہٹ جائیں, باہر دیکھیے وہاں سے لوز ہو رہا ہے. آپ لوگ سب پیچھے ہو جائیں, سب پیچھے ہو جائیں, اللہ کے واسطے سب پیچھے ہو جائیں. بیٹھ جائیں, جس کو جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جائیں. دیکھیے داماد حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب کے خلاف اور دیگر علماء کرام. آپ حضرات تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, ہنگامہ مت کیجیے. ماشاء اللہ.